بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن دوستوں نے درود شریف کا عمل کیا ہے ان کے لیے تشخیص کا ایک خاص عمل ہے۔ سب سے پہلے ایک شیشے کے گلاس میں پانی منگوائیں اور پانی کو اتنا بھرنا ہے جتنی تصویر میں دکھایا جا رہا ہے۔ مریض کو سامنے بٹھائیں۔ مریض کے کپڑوں کا پاک ہونا اور جس جگہ پر مریض کو بٹھایا جا رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے اور مریض بھی باوضو ہو۔ اب آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آپ اتنی آواز میں پڑھیں گے کہ وہ مریض بھی سن سکے۔ 3 مرتبہ آپ آیت الکرسی کو پڑھیں گے حصار کی نیت سے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں پر دم کرنا ہے اور سر سے لے کر پاؤں تک آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے۔ اب جو پانی آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے آپ اس پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں گے۔ ہاتھ اس طرح رکھیں گے کہ اس پانی پر ہوا بالکل نہ لگے پڑھائی کے دوران۔ اب 3 مرتبہ آپ نے زور زور سے کہنا ہے، اتنی آواز بلند ہو کہ وہ مریض سن سکے اور آپ کی قریب میں یا آپ کے کمرے میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اس آواز کو سن سکے۔ 3 مرتبہ آپ نے کہنا ہے مریض کا نام لے کر اور اس کی والدہ کا نام لے کر کہ یا اللہ اس پر جو بھی مسائل ہیں وہ ظاہر ہو جائیں۔ جو ہاتھ آپ نے گلاس پر رکھا تھا اپنے ہٹانا نہیں ہے۔ 10 منٹ تک آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد آپ درود ابراہیم کو مسلسل 10 منٹ تک پڑھتے رہیں گے اور آپ کا جو ہاتھ ہے وہ گلاس کے اوپر ہو۔ جیسے ہی 10 منٹ مکمل ہو جاتے ہیں آپ نے اس پانی پر دم کر دینا ہے۔ اچھا، دوران پڑھائی مریض کو کہنا ہے کہ وہ آنکھیں بند رکھیں اور آپ نے آنکھیں بند نہیں رکھنی، صرف مریض نے آنکھیں بند رکھنی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے درود ابراہیمی کو اتنی آواز میں پڑھنا ہے کہ مریض سن سکے اور اگر جناتی مسائل ہوں گے تو حاضری ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے 10 منٹ تک پڑھ کے اس پانی پر زور سے دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد مریض کو کہنا ہے اب آپ اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے سیدھے ہاتھ میں پانی کا گلاس لیں اور اس کو پینا شروع کر دیں۔ پانی اگر کڑوا ہو، اتنا کڑوا ہو کہ مریض جو ہے اس پانی کو پی نہ سکے اور الٹی کرنا شروع کر دے اور مریض کہے کہ میں اس پانی کو نہیں پی سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مریض پر خطرناک قسم کے اثرات ہیں۔ نمبر 2، آپ مریض کو پانی پلائیں، مریض کہیں کہ پانی کڑوا تو ہے مگر آسانی سے پیا جا سکتا ہے، تو اب یہ ہے کہ مریض پر کسی نے جادو نہیں کیا، اس کے اوپر جو اثرات ہیں وہ اپنے کسی فعل کی وجہ سے۔ نمبر 3، جب آپ مریض کو پانی پلائیں، مریض کہے کہ پانی کا جو ذائقہ ہے ویسا ہی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مریض پر کسی قسم کے جو اثرات ہیں وہ نہیں ہیں۔
بلکہ مریض جسمانی مسائل کا شکار ہے۔ اب اگر مریض پر کسی قسم کے اثرات تھے تو آپ اپنی ترتیب سے مریض کا علاج کریں۔ اس کے اوپر جادو کی مسائل ہیں، جناتی مسائل ہیں، تو آپ اپنی ترتیب سے ان کا مکمل علاج کریں۔ اور اگر تشخیص میں پتہ چلا کہ مریض پر کسی قسم کے اثرات نہیں ہیں تو اب آپ نے پانی کی بوتل پر اور تیل پر اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں گے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 82 مرتبہ پڑھیں گے اور سورۃ الفاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھیں گے۔ جنہوں نے سورۃ الفاتحہ کا عمل کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے 82 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں گے اور 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پڑھ کے اس پانی پر دم کر دینا ہے۔ 41 مرتبہ کے 3 دم کرنے ہیں، یعنی 82 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی 3 دم کرنے ہیں اس پانی پر، تیل پر اور مریض پر۔ اب اس کے بعد یہ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اس کو 41 مرتبہ پڑھ کے ایک دم کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس کو بھی 41 مرتبہ پڑھ کے ایک دم کر دینا ہے، پانی پر، مریض پر اور تیل پر۔ پانی کا استعمال ہمیشہ رکھے مریض، اور جو تیل ہے وہ ایک ایک قطرے رات کو سوتے وقت کان میں ڈالنے ہیں اور اچھی طریقے سے سر پہ مالش کریں اور ناک میں اس تیل کو ڈالنا ہے، اور پاؤں پر اچھی طریقے سے مالش کریں، اور پاؤں پر اتنا تیل ہو کہ جس طرح سے آپ پانی میں پاؤں رکھ کے نکالتے ہیں اور پانی کے جو قطرے ہیں وہ ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنا ہو، بالکل پاؤں جو ہے تیل میں تر ہو جائیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو بھی جسمانی مسائل کے شکار مریض ہیں وہ ڈاکٹر سے یا حکیم سے بھی ضرور علاج کرائیں۔ باقی جن پر اثرات ہیں خود ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جن ساتھیوں نے ہماری ترتیب سے جادو جنات کے اعمال کیے ہیں وہ ہماری ترتیب سے علاج کریں گے، اور جو دوسرے ساتھی ہیں جنہوں نے کسی اور استاد سے عمل کیا ہے وہ اپنی ترتیب سے علاج کریں گے، اور جو ابھی ابتدائی طالب علم ہیں جنہوں نے ہمارے جادو جنات کے اعمال ابھی شروع نہیں کیے تو وہ مریض کا علاج کرنے کے بجائے تشخیص کے بعد کسی ایسے ساتھی سے رجوع کرے، کسی ایسے ساتھی کی طرف اس مریض کو بھیجے جنہوں نے جادو جنات کے اعمال مکمل کیے ہوں۔ اگر آپ نے جادو جنات کے ابھی تک اعمال نہیں کیے اور آپ کسی بھی کتاب میں سے دیکھ کے اب اس کا علاج شروع کرتے ہیں تو اس مریض کو فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن آپ کے ساتھ مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کا تجربہ ہونا ضروری ہے۔ ابھی آپ نے اعمال نہیں کیے، ابھی تک آپ کو کسی قسم کا تجربہ نہیں ہے، تو آپ کسی بھی اس طرح کے کیس میں ہاتھ نہ ڈالیں تو بہتر ہے۔ باقی بہت سارے بزرگان دین نے جادو جنات کے علاج کے طریقے اپنی کتاب میں لکھے ہیں، تو وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ اس قابل بھی ہیں کہ نہیں۔ بہت سے ایسے دوست جنہوں نے کتابوں میں دیکھ کر مریضوں کا علاج کرنا شروع کیا اور مریض تو ٹھیک ہو گئے لیکن ان کے ساتھ مسائل شروع ہوئے، اور ایسے مسائل شروع ہوئے کہ کبھی خود بیمار ہو رہے ہیں، کبھی گھر میں کوئی بیمار ہے، کبھی کوئی مسائل ہیں، کچھ تو ایسے بھی ہیں جو کئی سالوں سے خود بستر پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو بغیر کسی تجربے کے، بغیر کسی استاذ کے اس طرح کے جادو جنات کے بڑے بڑے جو مسائل ہیں اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔